وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اموا نے مجھے رسوا نہ کیا. بات دل کی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب یعنی دشمنوں کے بھی دشمن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کا جمعۃ المبارک میں اس عظیم گھڑی میں اللہ کے اپنے گھر میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ عظیم ترین لوگ جن کا ذکر اللہ رب العالمین خود
آسمانوں میں کرے، اور ان کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو مخاطب کرے کہ میرے فرشتوں تمام کے تمام یہاں پر بیٹھ جاؤ، اب میں ان لوگوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، وہ عظیم ترین لوگ، وہ خوش نصیب لوگ، اعلیٰ درجے والے، اعلیٰ مقام والے لوگ، کتنی شان ہے ان لوگوں کی کہ جن کا ذکر خود اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک کائنات، مالک ارض و سما، اللہ اکبر اللہ، یہ کون خوش نصیب ہے کہ جن کا ذکر پروردگار عالم فرماتا ہے۔ جی محترم بھائیوں، اسی بات کا آج ہم نے بھی ذکر کرنا ہے اور ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ایک تو ہم ہیں کہ جب رب کا ہم ذکر کریں، رب کو ہم یاد کریں، اور ایک وہ شخص ہے جس کو خود اللہ رب العالمین یاد کریں۔ اللہ کون لوگ ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 152 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایسے خوش نصیب، اعلیٰ ذات، اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ، اونچا درجہ رکھنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، اور دنیا والوں، کائنات میں بسنے والوں، پہلے والوں، بعد میں والوں، دنیا والوں، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ رب العالمین تمہارا ذکر کروں، تمہیں یاد کروں، اپنے فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر خیر کیا جائے، تمہارا نام لیا جائے، اور تمہارے نام کے ساتھ ساتھ تمہارے والد کا نام لیا جائے، تمہارا بھی ذکر ہو، تمہارے والد کا بھی ذکر ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں یاد کرے، تو پھر آؤ ایسا نسخہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور آگے فرمایا وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، فرمایا میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی بات تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ افضل عبادتوں کے اندر عبادت مقام رکھتی ہے، تمام عبادتوں کا ماخذ رب العالمین کا ذکر ہے، یہ ہر چیز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ کائنات اللہ رب العالمین کا ذکر فرماتی ہے، آسمان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، یہ زمین اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے، یہ آبشار، ندی، نالے، دریا، سمندر اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ شجر، حجر اللہ رب العالمین کا ذکر فرماتے ہیں، کائنات کے اندر ہر چیز اللہ رب العالمین کا ذکر خیر فرماتی ہے۔ آپ قرآن سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا یسبح ما فی السماوات وما فی الارض، دنیا والوں، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین کے ذکر میں مصروف ہے، ان کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ آسمان کی تسبیح، آسمان کا ذکر اپنے انداز کا ہے، زمین کا ذکر اپنے انداز کا ہے،
کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی مدح ثنائی پہ لگی ہوئی ہے، حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ اللہ، انسان تو کیسے غافل رہ سکتا ہے اس رب العالمین کی تعریف کرنے سے؟ انسان تو کیسے غافل رہ سکتا ہے اس اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے کہ جب تو کچھ نہیں تھا تب اللہ رب العالمین نے تیرا ذکر فرمایا، تو تھا ہی نہیں، تو ابھی تخلیق نہیں ہوا تھا، بنایا نہیں گیا تھا، اب تو بنا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت کو یاد کر کہ جب تو بنایا نہیں گیا تھا، تجھے تخلیق نہیں کیا گیا تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تب اللہ رب العالمین فرماتے کہ انسان ہم نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا۔ اللہ، تو اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، زبردست طاقت و قوت والا، علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو رازوں کو جاننے والا، ہر ایک کی مدد کرنے والا، ہر ایک کی خواہش کو پورا کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے روزگاروں کو روزی دینے والا۔ اللہ اکبر اللہ، اس اللہ نے تیرا میرا ذکر اس وقت بھی کیا تھا جب تو تھا نہ میں تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ آئیے اس بات کو بھی قرآن سے سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ طہارت پہلی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا حل حدیث الغاشیہ، فرمایا حل تمہارے پاس ایسی خبر آئی ہے، اس خبر کیا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان تو اس وقت کو بھی ذرا یاد کر کے دیکھ لے جب تیرا وجود نہیں تھا، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے تیرا خوب ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین تو شان اونچی رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا مقام بڑا بلند ہے۔ اے انسان کیسے اللہ رب العالمین سے غافل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اس اللہ رب العالمین کا خوب یاد کیا کر، اس کا ذکر کیا کر جس اللہ رب العالمین نے تیرا ذکر فرمایا اس وقت جب تیرا وجود نہیں تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، تیرے کو کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی تجھے یاد فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تجھ پہ ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے، ایک ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے جب تیرا نام و نشان کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے تجھے یاد کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالی انسان حین من الدہر، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے آپ، اللہ فرماتے ہیں انسان اس وقت میں تجھے ہم نے یاد کیا کہ جب تیرا نام و نشان نہیں تھا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ، اس اللہ رب العالمین کا تو محترم بھائیوں پہ ہم پہ ذکر واجب ہو جاتا ہے، واجب ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، انسان کے اعضاء یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے خوبصورتی سے بنائی ہے، وہ اپنے بنانے والے کو پہچانتی ہے۔ اگر یہ انسان تھوڑی سی توجہ ڈالے تو یہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی
مثال نبی علیہ السلام نے بڑی شاندار بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ایسے کلمات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سکھائے کہ جو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مجلس پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسی مجلس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، مشہور روایت، اور اس مجلس کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے فارغ وقتوں کو نکال کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسی مجلس کو، ایسے لوگوں کو وہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اپنی رحمت کے پد بچھا دو، اللہ، اپنی رحمت کے پد ان پر بچھا دو اور انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لو۔ فرشتے ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی لوگ 10 20 100 50 1000 لاکھ جتنے بھی لوگ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجلس برخاست ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے پھر اللہ رب العالمین کے پاس طرف دوڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں، اللہ جی ہم نے اس مجلس کو پایا اور تیرے حکم کے مطابق ہم نے اپنے پدوں سے ڈھانپ لیا۔ اللہ رب العالمین کو ہر چیز جاننے والے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کیا چاہتے تھے وہ؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جی تیری جنتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، جنتوں کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح جنتوں میں داخلہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں اللہ جی دیکھی نہیں، اگر دیکھی ہوتی تو بہت زیادہ سوال کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنت دے دی۔ اللہ، اور کیا مانگ رہے تھے؟ کہا اللہ جی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں اللہ جی دیکھی نہیں ہے، اگر دیکھی ہوتی تو وہ بہت زیادہ روتے گڑ گڑاتے جہنم سے بچ کے رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ، اور کیا چاہ رہے تھے؟ اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہوتی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی چاہت پہ ہی مجلس بنتی ہے، اور اللہ جن کو چاہتا اس مجلس میں لے کے آ جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں تو چل میں آتا ہوں، اور نہیں تو چل میں آتا نہیں، بلکہ تجھے اللہ تعالیٰ بلانا نہیں چاہتا، تجھے کہنا کیوں پڑے؟ تجھے تو ڈھونڈنا چاہیے اس مجلس کو، پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ مجلسیں کب لگیں گی کہ جس میں جنت کے سرٹیفکیٹ ملیں گے، جہنم سے آزادی ملے گی، اللہ رب العالمین کی رضا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ پہلے کے لوگ، میڈیا نہیں تھا، جدتیں کوئی نہیں تھی، کہیں پہ معلوم چل جاتا تھا جناب فلاں علاقے میں درس قرآن ہے، جلسہ ہے، علماء آئیں گے، قرآن بیان کریں گے، حدیث بیان کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنا جمع غفیر لگ جاتا تھا، ٹھاٹے مارنا سمندر سڑی سڑ نظر آتے تھے۔ میڈیا نہیں تھا، جدت نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی، کیسے لوگ پہنچ جاتے تھے؟ اللہ، اور آج میڈیا ہے، جدت ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ جناب فلاں جگہ، فلاں مقام پہ، فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، فلاں نماز کے بعد درس قرآن۔ پکڑ کے لاؤ بھائی، چوکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں پہ بیٹھے ہوئے، نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، تو فکر نہ کر، پھر تو نہیں آیا بلکہ اللہ رب العالمین نے تجھے لے کے نہیں آیا۔ اس بات کی محترم بھائی کو فکر کرنی ہے کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے، میں کیوں نہیں گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا
چاہتے تھے؟ کہا اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں اللہ جی، اگر آپ کو دیکھ لیں تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر تو وہ سجدے سے اٹھیں گے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے اچھی ایسی بات ہے؟ جی ایسی بات ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، لیکن بات چل رہی ہے، پوچھ رہے اللہ تعالیٰ، انویسٹیگیشن ہو رہا ہے، آپس میں ٹاک چل رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گھر کا بڑا ہو رہا ہے سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کام ہے کہ پوچھے کہاں سے آیا ہے، کہاں گیا ہے، کیا کمایا ہے، کیا پریشانی، کیا غم ہے۔ نہ بڑوں کو فکر ہے نہ چھوٹوں کو فکر ہے۔ گھر اس لیے تو برباد ہیں، دکان کارخانے فیکٹریاں جگہیں علاقے، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ بڑا ہے تو اپنے منہ میں لگا ہوا ہے، چھوٹا ہے تو اپنا منہ سے لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرشتوں نے ایک بات اور کہی، وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہے، نچھاور کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے واسطے جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سناتے ہیں، سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ سنائی، فرمایا فرشتے اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں، اللہ جی تو ساری باتیں ہو گئی ہے، ہاں جی اس میں ایک ایسا بندہ بھی آخر میں آیا تھا جو سننے کی نیت سے نہیں آیا تھا بلکہ گزر رہا تھا، سوچا دیکھتا چلوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کی وجہ سے تمہیں روزیاں بھی عطا فرماتا ہے، ذکر کرنے والوں کی وجہ سے جنتیں بھی تمہیں عطا فرماتا ہے، ذکر کرنے والوں کی وجہ سے جہنم سے بھی تمہیں آزاد فرماتا ہے، ذکر کرنے والوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی رضا سے نواز دیتا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں اللہ جی آخر میں ایسا بندہ آیا تھا جو سننے کی نیت سے نہیں آیا تھا بلکہ گزر رہا تھا، سوچا دیکھتا چلو، پھر کھڑا ہی ہو گیا، سنتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ، یہ ہے فضیلت۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہاں پہ دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین خالق و مالک و کائنات آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے تیرا میرا ذکر فرما۔ کون آیا تھا، کیسے آیا تھا، کیا مانگی، کیا ہے، تیرا میرا ذکر ہی تو ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ذکر کی مجلس ہے، بڑی عظیم مجلس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی قوم بیٹھتی ہے کسی جگہ پر، ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں، تین بندے، 5 10 20 100 50، ایک قوم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھی اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جگہ، وہ وقت، وہ قوم باعث حسرت ہوگی قیامت کے روز۔ اس وقت کو وہ یاد کریں گے کہ ہاں ہم فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے، فلاں مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں پہ ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، تو وہ ہائے افسوس کریں گے کہ کیوں نہیں کیا ہم نے۔ اور آج ہماری کتنی مجلسیں، کتنی نشستیں، کتنی بیٹھکیں ایسی ہوتی ہیں محترم بھائیوں کہ جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہی ہوتا ہی نہیں، گالی ہوتی، گانے ہوتے، اب تبے ہوتا ہے،
اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی، اس میں بہتان، یہ ہماری مجلسوں کے حال ہوتے ہیں۔ فلاں نے بنگلہ بنا لیا، فلاں نے کوٹھی بنا لی، فلاں نے گاڑی لے لی، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، آ کہاں سے رہا ہے، جا کہاں سے رہا ہے، انہی باتوں میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا۔ صحابہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے اللہ کا ذکر فرماتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ و سلام پڑھتے، جنت کی طلب میں اور جہنم سے نجات کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، اپنی اصلاح کرتے کہ کیسے آؤ آج ہم بیٹھے ہوئے بات کر لیں کہ اللہ رب العالمین کی جنتوں میں کیسے داخل ہوں گے، جہنم سے کیسے بچیں گے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن تڑپ دیکھیے، فکر دیکھیے، اور آج تیری میری مجلسیں خالی خولی ہوتی ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی، قیامت کے روز یہ باعث حسرت ہوگی، افسوس کرے گا یہ دیکھ کر، یہ جان کر کہ ہاں میں فلاں مجلس میں بیٹھا تھا اور میں نے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا۔ اگر میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری مجھے حاصل ہو جائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کو خوب یاد کرنے والے، صحابہ اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرنے والے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کی یاد کرنے والوں کا مقام قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا۔ فرمایا والذاکرین والذاکرات اعد لهم اجرا عظیما۔ ذکر کرنے والے آدمی اور ذکر کرنے والے خواتین، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ دونوں کو ذکر فرمایا۔ کئی خواتین کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہمیشہ سے آدمیوں کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے۔ آیا تھا یہ سوال صحابیات کے ذہن میں آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی جی، اللہ کے نبی جی، کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں ذکر ملتا ہے آدمیوں کے حوالے سے ملتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نماز پڑھنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں، جہاں کہیں بھی ذکر ملتا ہے تو آدمیوں کا ملتا ہے، ہم خواتین کی تو کوئی فضیلت نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرمایا کہ فرمایا والذاکرین والذاکرات، کہ ذکر کرنے والے آدمی اور ذکر کرنے والی خواتین اعد لهم اجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے دونوں طبقات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ، اجر عظیم ہے تم دونوں کے لیے، اور جو اللہ کا ذکر کرے۔ اور پھر محترم بھائیوں، یہ جمعہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار، اس جمعے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک انوکھی فضیلت بیان فرمائی، اور وہ فضیلت بھی اللہ کے ذکر سے ملحق جڑی ہوئی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ مسجد کا حال دیکھ لیجیے، جمعہ ہے،
سید الایام ہے، اور پھر کہاں پہ غائب عوام ہے۔ عوام کہاں ہے؟ کہاں علاقے کے رہنے والے، کہاں نوجوان، کہاں وہ لوگ جو کسی پارٹی میں ہو تو رش لگ جاتا ہے، تقریب ہو تو رش لگ جاتا ہے، اور جناب کوئی لینے دینے کی بات ہو تو رش لگ جاتا ہے، کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہو تو جناب وہاں پہ نظر آ جاتے ہیں، کوئی جناب وہاں پہ مخالفت ہو رہی ہو، اللہ کی ناراضگی والے کام ہو تو وہاں بھی رش نظر آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ عوام پبلک محترم بھائی سستی کا کیوں شکار؟ آخر میں ایک روٹین بن گئی ہے ہماری کہ آخر میں جائیں گے، آدھا گھنٹہ ہو یہ کون نے دینا، کس نے دینا ہے، آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آخر میں جائیں گے، جب 2-4-5 منٹ رہ جائیں گے اور جلدی سے اس نماز پڑھ کے یہ جا ہو جا، اللہ اکبر، تو پھر فکر نہ کر کہ اللہ رب العالمین نے تیری حاضری کوئی پسند نہیں فرمایا، ایسے آیا ویسے چلا گیا، خالی آیا اور خالی چلا گیا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب نے جمعے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب ندا لگا دی جائے، مقرر وقت ہو جائے جمعے کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر پہ لپک جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاؤ، وذروا البیع، اور اپنے کام کاج کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، بڑے اجر کے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے اہتمام کرتا ہے، اچھا سا غسل کرتا ہے، غسل جنابت والا غسل کرتا ہے، ناپاکی والا غسل کرتا ہے، پھر صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگاتا ہے، اور پھر مسجد میں پہل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، آنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لیتا ہے، امام کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے آتا ہے، تو فرشتے جو ہر اللہ کے گھر پہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں اس کا نام درج کر لیتے ہیں، اس کے والد کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر یہ نام اللہ رب العالمین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا ہی شان ہے جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا پھر ایک جمعے سے اگلے جمعے تک جو بھی اس کے بیچ میں اس کے گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہاں سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا صغیرہ گناہ جو اس کی آنکھ نے کیے، جو اس کی زبان سے ہو گئے، جو اس کے ہاتھ سے ہو گئے، جو اس کے پاؤں سے ہو گئے، ان تمام صغیرہ گناہوں کو جمعے کے اہتمام کرنے کی وجہ سے اگلے جمعے کے آنے تک اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا، معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ جس کا اہتمام محترم بھائیو، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اذان ہو جاتی ہے، جب اذان ہو جاتی ہے اور امام منبر پر آ جاتا ہے، پھر فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوں، حکم ہے ان کو
کہ اب تم نے بھی آگے صفوں میں بیٹھ جانا ہے۔ اور ابھی وہ ہماری باتیں سنتے نہیں، ابھی آپ کے بیچ میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی علیہ السلام کی حدیث، اللہ اکبر اللہ، اب کس ساتھی کے پاس، کس بھائی کے پاس بیٹھے ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یقیناً وہ پہلے صفوں میں آ کے بیٹھتے ہوں گے۔ اچھا پھر ایسا بھی نہیں کہ جناب اگر پہلے صف میں رس لگ جائے، جگہ نہ ہو تو آپ فرشتے کہاں بیٹھیں گے؟ فرشتوں کے لیے وہ مسئلہ ایسا نہیں، ان کے لیے جگہ ہو نہ ہو پہلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ افضل صف تو پہلی صف میں۔ اب بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، انتقال تک، دو فرشتے تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہو، تجھے احساس ہوا ہے کبھی؟ پتہ ہی نہیں، غیر محسوس طریقے سے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا فرشتے پھر اپنے دفاتر، اپنے رجسٹر لپیٹ کر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ امام کی، خطیب کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ سب فضیلتیں ہیں محترم ساتھیوں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ کا ذکر، نماز کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ للذکری، فرمایا میری یاد کے لیے، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے یاد کرے، میرا ذکر کرے، تو پھر میرے لیے نماز پڑھ۔ فرمایا اقیم الصلاۃ للذکری، اگر تو میرا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ میں تیرا آسمانوں میں ذکر کروں، میں تجھے آسمانوں میں یاد کروں، اقیم الصلاۃ للذکری، تو میری یاد کے لیے و اپنی یاد کروانے کے لیے میرے لیے نماز قائم کر۔ نماز جس سے آج محترم بھائیو امت مسلمہ غافل ہوئی، راتوں رات جاگ کر، ہینڈ فریاں کان میں لگا کر محترم بھائیو اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر جب نماز کا وقت آتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اس وقت نیند کے جھونکے آنے لگ جاتے ہیں، نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے، اور اس وقت سو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ سو جاتا ہے نا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کے پاس، جو بڑا لیڈر ہے شیطان، وہ آتا ہے اس کے پاس، کیونکہ اس کے چیلوں نے اہتمام کر دیا ہے کہ جناب اس کو فجر نہیں پڑھنی تھی۔ اب اس کو انفارم کرتے ہیں کہ جناب آقا سلامت، ہم نے جو ہے آپ کا کام کر دیا، اس کو نماز نہیں پڑھنے دی۔ اچھا جی ٹھہر جاؤ، آتا ہوں۔ پھر شیطان خود آتا اس کے پاس، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے کان میں آ کر پیشاب کرنا ہے، اس کے کان میں آ کر پیشاب کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، اب میں نے سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے اب۔ اچھا جی آپ کا بستر لگاتے ہیں کہیں آگے پیچھے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، بستر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بستر آلریڈی لگا ہوا ہے۔ کہاں لگا ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان میں پیشاب کرنے کے بعد پھر یہ اس کی ناک میں گھس کر یہ سو جاتا ہے، کہ نہ کان سے اس کو کوئی اللہ کی کوئی خیر کی بات آئے، اور نہ اس کے سانسوں کے ساتھ کوئی اللہ اس کے خیر کی بات کوئی جائے۔ کان میں تو پیشاب کر کے اس کو کر دیا بند، اور ناک میں آگے سو گیا۔ فرمایا کہ جب یہ پھر اٹھتا ہے نا، جب بھی اٹھے، کیونکہ فجر کی نماز تو نکل گئی اس کی، اب جب بھی یہ اٹھے گا، اٹھنے کے ساتھ ہی وہ شیطان جس کی ناک سے نکلتا ہے اور یہ کہتے ہوئے جاتا ہے کہ جا، آج تیرا پورا دن سستی اور کاہلی میں گزرے۔ اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے جناب بڑی سستی آتی ہے، بڑی کاہلی آتی ہے، بڑی تھکن رہتی ہے، اور جناب بڑا تھک جاتا ہوں، کسی چیز کا دل نہیں چاہتا۔ کیسے دل چاہے جاتا ہے؟ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو اس وقت سوتا ہے، تیرے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا، ناک میں وہ سو کر تجھے یہ جناب شاباشی دے کے کیا ہے کہ آج تیرا سارا دن بڑے مزے سے سستیوں کو کوئلی کے ساتھ گزرے گا، سستیوں کو کوتاہی کے ساتھ گزرے گا، تو کہہ گیا
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا کرتا ہے، ہر بندے کے ناک میں سوتا ہے آگے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ جب صبح اٹھتے ہیں نماز فجر کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اسے چاہیے کہ اپنی ناک کو 3 بار سن کے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ صبح اٹھے فجر کے لیے تو وہ ناک کو اپنی سن کے اور پھر دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جب وہ یہ کرتا ہے نا تو شیطان کی جو گرہیں لگی ہوتی ہیں بدھی میں وہ بھی گرہیں بھی لگاتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک اپنا بندوبست کرتا ہے، باندھتا ہے ٹھیک ٹھاک، 3 گرہیں بھی لگاتا ہے بدھی میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سنکتا ہے ناک اور دعا پڑھتا ہے 1 گرہ کھل جاتی ہے، اپنے بستر سے کھڑا ہو جاتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وضو کرتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر سارا دن اس کا چاروں چوبل حشاش بشاش گزرتا ہے. ہر چیز میں دل لگتا ہے اس کا، کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی تھکن، کوئی بیماری، کوئی تکلیف اس کے قریب ہی نہیں آتی. یہ سارے فضیلتیں محترم بھائیوں اللہ کے ذکر کی وجہ سے. تو ہمیں بھی اس بات کی محترم بھائیوں تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکے دوڑیں. اللہ اکبر اللہ. ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے جو بچی کا انتقال ہوا، چھوٹی سی بچی، اللہ اکبر، بچی بھی بچے کی ماں، اللہ اکبر. کیا عمر تھی؟ یہ تیرے میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دی. اس نے بھی کیا کیا خواب دیکھے کہ میری اولاد ہوگی، میں اپنی اولاد کو ایسے پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، بڑا کروں گی. نہ اولاد رہی، نہ اولاد کی موت، اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ تو شہادت کی موت ہو گئی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بچے کی پیدائش کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہے اسے اللہ رب العالمین شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بھی تو یہی صورتحال تھی، بچے کی ولادت ہوئی، مرا ہوا تھا بچہ، اسی کنڈیشن کے اندر، اسی سچویشن کے اندر اس کی والدہ کا انتقال ہو. اور پھر محترم بھائیوں کسی کو بلیم کرنا، کسی کو بولنا کہ جناب یہ اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے ہو گیا، ایسا کر لیتے، ویسا کر لیتے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ ساری بات کی باتیں. جس کا وقت متعین لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. بس اس میں صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے، تو ہمیں محترم بھائی تیار ہو جانا چاہیے. آخری بات، ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ جناب تم جب جاتے ہو نا کسی کے پاس روح قبض کرنے کے لیے اس کو بتا دیتے ہو، اسے خبر دے دیتے ہو؟ کہا بالکل خبر دے کے جاتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے سامنے والے کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا؟ کہا جی جی دیکھا. کہا تیرے پڑوس میں انتقال ہوا؟ کہا جی دیکھا. کہا تیرے دائیں انتقال ہوا، تیرے بائیں انتقال ہوا، تیرے ساتھ دوست و احباب تھے، عزیز و اقارب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تیرے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے فلاں 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 کا انتقال ہو گیا؟ کہا جی جی انتقال ہو گیا ہے. تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والوں کا انتقال ہو گیا؟ جی ہو گیا ہے. تیرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سب بنا کر کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا. تو کہا یہی تو خبر ہے، یہی خبر ہے کہ اب ان سب کا باری، ان کا ٹائم ہو گیا تھا، ان کو لے گیا ہوں، اب ہو سکتا ہے کبھی بھی تیری باری ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے محترم بھائیو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.